بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 11 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ کی ابتدا اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بالکل نمایاں کر کے ان کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں جنہوں نے اس کتاب سے ہدایت پائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی قدر کی اور ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جو حق کے مقابلے میں اناعت یا ہٹ درمی کا باعث بن سکتا ہو. بہت سلیقے کے ساتھ بات سنی، بہت اطمینان کے ساتھ اس پہ غور کیا اور جب وہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کو قبول کر لیا. قرآن مجید میں یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں نمایاں کی گئی کہ یہ پہلے بھی اللہ کی ہدایت پر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ان کو دے رکھی تھی انہوں نے اس کی قدر کی تھی. کسی معاملے میں اگر کوئی غلطی لگی ہوئی تھی، ذہن میں کوئی الجھن تھی، قرآن مجید نازل ہوا، وہ غلطی دور ہو گئی، الجھن ختم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اس حق کو قبول کرنے میں ان کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی. پھر دوسرے گروہ کو نمایاں کیا جس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ حق ہے یا باطل، ہم کو ہر حال میں اس کا انکار کرنا ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو حق و باطل کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور جو ہدایت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے اس کی قدر نہیں کرتے، پہلے بھی معاملات کو اپنے تعصبات اور اپنی خواہشات ہی کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے آنے کے بعد بھی ان کا رویہ یہی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، بلکہ اس دنیا ہی میں ایک خاص وقت گزرنے کے بعد اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی ان کو اپنی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت پانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں یہی قانون بنا رکھا ہے. جو آدمی ان کی دی ہوئی ہدایت کی قدر کرتا ہے وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، اس کو طرح طرح کے طریقوں سے اس صحیح بات کی طرف لاتے ہیں جس پر وہ لانا چاہتے ہیں. لیکن جو آدمی ان کی دی ہوئی ہدایت کی ناقدری کرے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، پھر اس کے دل پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے. اب تیسرے گروہ کو لیا ہے، یہ یہود کا گروہ ہے. اس نے مصالحت کا رویہ اختیار کیا ہے.
یہ گروہ ایسا تو نہیں ہے کہ کھل کر مخالفت کر رہا ہے یا اناد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اس کو معاملات اس طریقے سے کرنے چاہیے کہ جس میں دنیا بھی رہ جائے اور کچھ معاملات اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے بھی بنے رہیں. چنانچہ اس گروہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے پاس آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آ کر یہ کہتے کہ یہ اس وقت جو نظام برپا کر دی گئی ہے، آپ نے جو دعوت دے ڈالی ہے، اس پر ذرا غور کر لینا چاہیے. یہود اور نصارہ اور دوسرے جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے معاملات کے اوپر ذرا مختلف زاویے سے غور کر لیں. اور اپنے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، مسئلہ صرف نبوت پر ایمان سے پیدا ہو گیا ہے. تو اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ طریقہ نہ اختیار کیا جائے کہ آپ یہود سے اصرار کریں کہ وہ بھی آپ کی نبوت کو اپنے لیے مانیں. ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ ان بنی اسماعیل کے لیے، امیوں کے لیے اللہ کے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہمارے پاس آتے رہے ہیں. اگر یہ معاملہ قبول کر لیا جائے تو ہمارے اور آپ کے درمیان مصالحت ہو سکتی ہے. یہ مصالحت کی تجویز لے کر یہ جو لوگ آئے ہیں، قرآن مجید نے ان کے باطن کو سامنے لا کر یہ بتایا ہے کہ یہ تجویز حق و باطل کی اس کشمکش میں حق کے ساتھ محبت سے نہیں اٹھی، بلکہ یہ انہی مفادات سے اٹھی ہے. اور اس کے باعث کو بھی اگر آپ دیکھیں، اس کی وجہ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں ایک حسد کا روگ تھا، اور جب یہ اس طریقے سے اس کو نہیں نکال سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس بیماری کو بڑھانے کے یہ اسباب پیدا کر دی ہے. چنانچہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے باطن کو بے نقاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی. یہ وہی قانون ہے ہدایت اور گمراہی کا کہ ہدایت کے معاملے میں اللہ جو کچھ موجود ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، اور گمراہی کے معاملے میں بھی جو کچھ موجود ہے اس کی بنیاد پر نتائج نکلتے ہیں. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے اس طرح کی مصالحت کی تجویزیں پیش کرنے اور اس طرح سے حق و باطل میں التباس پیدا کرنے اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور اس کے معاملے میں فیصلہ کن صورتحال پیدا نہ ہونے دینے کے پیچھے کیا چیز کام کر رہی ہے، ان کے دلوں میں حسد کا روگ تھا، حسد کی بیماری تھی. تو اللہ نے اب اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ہی دردناک عذاب ہے. یہ بات تھی جس پر ہم نے پچھلی گفتگو ختم کی تھی. اب اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو. یہ کیا فساد تھا جو ان کے اس رویے سے پیدا ہو سکتا تھا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. حق و باطل کی جو کشمکش کسی پیغمبر کی بعثت کے نتیجے میں برپا ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی عام حالات میں جب دعوت پیش کی جاتی ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے. کوئی اس کو قبول کرتا ہے، کوئی اس کو رد کر دیتا ہے، کوئی اس سے گریز کرتا ہے. یہ مہلت ملی رہتی ہے یہاں تک کہ اس دنیا سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں. قیامت میں معاملہ صاف ہوگا، معلوم ہو جائے گا کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنا عمومی قانون یہ بیان کیا ہے کہ ہم وہیں قیامت میں فیصلہ کریں گے حق و باطل کے بارے میں کہ کیا رائے ہوئی، کیا نتیجہ نکلا، لوگوں نے کیا رویے اختیار کیے. لیکن جب کسی پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے، اللہ اپنے کسی رسول کو بھیجتا ہے، تو پھر اس دنیا میں فیصلہ کرتا ہے. دنیا میں یہ فیصلہ ہونا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس فیصلے میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا آسمان سے عذاب آتا ہے یا لوگوں کی تلواروں کے ذریعے سے منکرین کو سزا دی جاتی ہے. یہ لوگ جو طریقہ اختیار کر رہے تھے یہ حق و باطل میں التباس پیدا کرنے کا طریقہ تھا. جب حق و باطل میں التباس پیدا کیا جائے گا، اس طرح کی تجویزیں پیش کی جائیں گی، تو لوگ تذبذب میں مبتلا ہو جائیں گے. جب لوگ تذبذب میں مبتلا ہوں گے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ پھر جنگ و جدال اور عذاب ہی فیصلہ کرے گا، اور جب جنگ و جدال اور عذاب ہی فیصلہ کرے گا تو یہ چیز فساد پر منتج ہو جائے گی. یعنی اگر یہ حق کے معاملے میں صحیح رویہ اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دیتے، جو بات کہی جا رہی تھی اس کے بارے میں اپنے ضمیر کی بنیاد کے اوپر ایک صحیح جگہ پر کھڑے ہو جاتے، حسد اور کینے اور بغض کی وجہ سے اور اپنے اناد کی وجہ سے طرح طرح کی تدبیریں نہ کرتے، تو معاملہ بہت صفائی کے ساتھ سامنے آ جاتا، اور ان لوگوں کو بھی اس سے بہت کچھ ہمت حاصل ہوتی جو تذبذب کے ساتھ کھڑے تھے. قریش بھی یہ سمجھتے کہ جب یہود نے ایک حق کا اقرار کر لیا ہے، ایک صحیح بات کو مان لیا ہے، تو یہ تو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ان کی گواہی بہت کافی ہے، ہم کو بھی آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکل سکتا تھا. اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے نتیجے میں پھر جنگ و جدال کی نوبت آئے گی، پھر معاملات اللہ کے عذاب پر جا کر منتج ہوں گے. اس وجہ سے یہ رویہ اختیار نہ کرو. جب یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اپنے اس رویے سے اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو قالوا انما نحن مصلحون،
جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم نے تو مصالحت کی تجویز پیش کی ہے، ہم تو اصل میں جنگ و جدال کو روک رہے ہیں، یہ اصل میں آپ پیدا کر رہے ہیں جب آپ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ حق اور باطل کی بنیاد پر لوگ اپنا مستقبل طے کریں۔ ہم نے تو مصالحت کی تجویز پیش کی ہے کہ آپ ہمیں مان لیجئے، ہم آپ کو مان رہے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو کرنے دیجئے۔ تو یہ حق و باطل میں التباس پیدا کر کے مصالحت کی جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی اس کے تار و پود قرآن نے بکھیرے۔ الا انہم هم المفسدون، فرمایا کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، اصل میں فسادی یہی ہے، ولکن لا یشعرون، یعنی یہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، ان پر یہ بات واضح نہیں ہو رہی، یہ خیال نہیں کر رہے کہ اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلے گا۔ یہ جو تجویز پیش کر رہے ہیں یہ عام حالات میں تو ٹھیک تھی، اس لیے کہ دنیا میں اسی التباس کی وجہ سے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت تو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ معاملات کو ایک نتیجے تک پہنچا دے گا، اس وجہ سے اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلنا کہ ان کے لیے بھی ہلاکت ہوگی اور یہ دوسروں کے لیے بھی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ تمہارے سامنے کس طرح ایمان لائے ہیں، تم بھی انہی کی طرح ایمان لے آؤ۔ ان کے سامنے ایک حق آیا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کیا، انہوں نے اس طرح کی مصالحت کی تجویزیں پیش نہیں کی، یہ خود بھی حق کو ماننے والے بن کر اٹھے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی دعوت کا باعث بن گئے ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام سننے کے بعد خود بھی اس کو پوری طرح مان رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ماننے کی ترغیب دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ تو جس طرح یہ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، یعنی یہ کیا طریقہ ہوا جو تم نے اختیار کیا ہے؟ ان لوگوں نے تو یہ مسائل پیدا نہیں کیے، یہ چونکہ اپنے کسی اس طرح کے جذبے سے اپنے آپ کو مغلوب نہیں کیے ہوئے تھے، ان کے اندر کوئی حسد نہیں تھا، کوئی کینہ نہیں تھا، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی اپنے تعصبات نہیں تھے جن کے یہ اسیر تھے، تو ان کے سامنے حق و باطل کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کی سلیم الفطرت انسان کے سامنے آتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اس کے بعد اس میں صحیح بات کو قبول کر لیتا ہے، غلط بات کو انکار کر دیتا ہے۔ اگر اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی الجھن ہے، اس کو سلیقے کے ساتھ پیش کرتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، بحث بھی ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ تو صحیح طریقہ ہے، لیکن جو اس نوعیت کا طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور ہمارے نقطہ نظر کو بھی دنیا میں کوئی وقت دینے کے لیے آپ مصالحت کی ایک تجویز پر عمل کر لیجئے۔ تو حق و باطل کے فیصلے جو ہے یہ مصالحت کی تجویزوں سے نہیں ہوتے، اس میں تو آدمی کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسی امتحان اور اسی آزمائش میں انسان کو مبتلا کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جس طرح ایمان لائے ہیں، یہ لوگ سچے مومنین تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ دیکھو کہ انہوں نے نہ تو اس بات پر اصرار کیا ہے کہ ہمارے اندر کا پیغمبر ہوگا اور تمہارے اندر کا پیغمبر ہوگا، ان کے لیے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ حق ہے، اس لیے انہوں نے اس پیغمبر کو مان لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے کہا وہ بھی خدا کے بندے تھے، خدا کے پیغمبر تھے، خدا کے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو بھی مان لیا۔ یہی تم کو بھی کرنا چاہیے، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ۔ تو ارشاد فرمایا کہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نؤمن کما آمن السفہاء، یعنی کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اسی سے آپ یہ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی منافقین ہیں جو بظاہر ایمان لے آئے ہوئے تھے، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ جواب نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ منافق تو اپنی منافقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ یہود کا وہی گروہ ہے جس کا آگے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اسی سورہ میں ذکر ہوا ہے، جو مصالحت کی یہ تجویز لے کے آیا ہے، اور جب قرآن مجید کی طرف سے اصرار کیا گیا کہ یہ تجویز قابل قبول نہیں ہے، حق و باطل کے معاملے مصالحانہ تجویزوں کی بنیاد پر طے نہیں ہوتے، یہ پیغمبر یہاں پر کوئی سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے نہیں آئے، تم کو ایمان کی حق کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اس کا فیصلہ اس بنیاد پر ہونا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تمہارے نزدیک اگر ان کی دعوت غلط ہے تو اس پر گفتگو کرو، تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کو زیر بحث لاؤ، کوئی الجھن ہے تو اس کو پیش کرو، لیکن مصالحت کی تجویزوں کے ذریعے سے یہ فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ اور تمہارے لیے تو سب سے بڑا امتحان ان کی بعثت تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو تو ان پر ایمان لانے کا مکلف ٹھہرایا گیا تھا، تمہارے پیغمبروں نے اسی بات پر تم سے وعدے لیے تھے، تم سے عہد لیے تھے، تم کس طرح سے یہ تجویزیں پیش کر سکتے ہو؟ تمہیں تو اس معاملے میں فیصلہ کرنا ہے کہ تم ان کو قبول کرتے ہو یا قبول نہیں کرتے ہو۔ تو یہود کے ساتھ جب یہ معاملہ بالکل اس طریقے سے واضح کر دیا گیا تو انہوں نے بھی واضح طریقے سے جواب دے دیا، اس لیے کہ باطن تو بالکل واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟
یعنی اب گویا جو مسلمانوں میں اس وقت اعلیٰ ترین لوگ تھے وہ سب کے سب اس لحاظ سے احمق قرار پا گئے کہ ان کے نزدیک انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس سے اپنی قوم سے کٹ گئے ہیں، اپنے وطن سے کٹ گئے ہیں، اپنے اعزاء و اقربا سے کٹ گئے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو بالکل ہی حماقت پر مبنی ایک فیصلہ ہے۔ عقل مندی کی بات یہ ہوتی کہ ہم اپنے دین پر رہتے یا اپنے دین پر رہتے اور ہمارے مابین کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا کہ جس میں چلیے آپ بھی تھوڑا تھوڑا رام رام کر لیجئے، ہم بھی تھوڑا اللہ کا نام لے لیتے ہیں، اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جاتی تو بہتر تھا۔ تو فرمایا کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ الا انہم هم السفہاء، سنو یہی احمق ہے، لیکن ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں، یعنی ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس حماقت میں مبتلا ہے۔ دنیا کی اس زندگی میں یہ جن چیزوں کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی ہوگی تو یہ چیزیں بےمانی ہو جائیں گی۔ اور ان کو تو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اب حق و باطل کا فیصلہ کرنا اسی دنیا میں طے کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ ہونا ہے، تو جو رسوائی، جو ذلت ان کو اس دنیا میں حاصل ہونے والی ہے وہ بھی اب چند سالوں میں حاصل ہو جائے گی۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر ان سے زیادہ بیوقوف اور ان سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں فرمایا تو آگے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے مان لیا آپ کے پیغمبر کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہی التباس تھا کہ ہم نے ان کو پیغمبر مان لیا ہے لیکن اپنے لیے نہیں، پیغمبر ہم نے مان لیا، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر وہ ہیں، ہمارے لیے ہمارے پیغمبر ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہود اور نصارہ دونوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ اس وقت بھی عالمی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہود و نصارہ نے مان لیا ہے، حتیٰ کہ ویٹیکن نے بھی مان لیا ہے۔ اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے اب کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ کوئی جھوٹے پیغمبر نہیں تھے، انہوں نے نبوت کا سچا دعویٰ کیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن اپنے ماننے والوں کے لیے وہ پیغمبر ہیں، ہمارے پیغمبر ہمارے لیے ہیں۔ یعنی ایک پیغمبری کو ماننا ہے اور ایک حق و باطل کی بنیاد پر یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ خدا کا پیغام اب آخری پیغام کی صورت میں آ گیا، ہم کو بھی اسے ماننا ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تو یہود کا یہ گروہ بھی آ کر یہ کہتا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تو آ کر یہ کہتے کہ بھائی ہم مان تو چکے، ہم نے قبول تو کر لیا ہے، اب کیا بحث ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، لیکن جب اس مجلس سے اٹھ کر اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے، جو ان کے لیڈر تھے، ان کے اکابر تھے، جن کی شے پر وہ یہ کام کر رہے تھے، جو پیچھے سے تار ہلا رہے تھے، جب ان کی مجلسوں میں جاتے تو ان کو جا کر کہتے کہ ہمارے اس ماننے سے تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے، اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے دین سے مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے دیتے اب یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وَیَمُدُّھم فِی طُغْیانِہِم یَعْمَہُونَ، اور اپنے قانون کے مطابق ان کی سرکشی میں ان کی رسی دراز کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی سرکشی اختیار کر لے تو کچھ دیر کے لیے اللہ اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں۔ رسی دراز کرنا، یا جس کو قرآن نے دوسری جگہ استدراج کہا ہے یا امحال کہا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے۔ جس طریقے سے ہدایت کے بارے میں اللہ کا قانون ہے کہ بندہ اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، بندہ جدوجہد کرتا ہے تو اس کی رکاوٹیں اللہ دور کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آدمی اللہ سے گریز کا راستہ اختیار کرتا ہے یا اپنی باغ شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے یا اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر لے جاتا ہے کہ جہاں واضح ہوتا ہے کہ صحیح بات اس کو معلوم ہو گئی ہے لیکن وہ اس سے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے، تو اللہ کچھ دیر کے لیے اس کو مہلت دے دیتے ہیں۔ اس مہلت میں بظاہر اس کو دنیاوی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہوتی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ یہ احمق جنہوں نے اس معاملے میں حق و باطل کی بنیاد پر فیصلے کیے ہیں، یہ تو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، جیسے کہ آگے چل کے اسی سورہ میں بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا امتحان طاری کر دیا، یعنی ان کو خوف لاحق ہوا، ان کو خطرات لاحق ہوئے، ان کے باغات اجڑے، ان کی فصلوں میں تباہی آئی، ان کے ہاں اموات ہوئیں، یہ سب معاملات ان کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ اس کے بالکل برخلاف محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے لیے دنیوی حالات میں بہتری آ رہی ہے، بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو کامیابی پر کامیابی ہو رہی ہے. یہ صورتحال ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسی کا دراز کرنا ہے. یعنی جب کسی کو پکڑنا ہے تو پھر یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے عرض کیا دوسری جگہوں پر اسی کو بیان کیا ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے مہلت دیتے ہیں، ہم کچھ دیر کے لیے ان کو درجہ بدرجہ اوپر چڑھنے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پکڑ لیتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق ان کی سرکشی میں ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے. یا مہون، یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی اس طرح ان کی رسی دراز کی گئی ہے کہ یہ اب بھٹکتے پھر رہے ہیں، ان کو راہ سجائی نہیں دے رہی. کبھی ادھر کی بات بناتے ہیں، کبھی ادھر کی بات بناتے ہیں، کبھی یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، کبھی وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن راستہ نہیں ملتا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، ہدایت پر ضلالت کو ترجیح دی. یہی یعنی ان لوگوں کے سامنے حق آیا، انہوں نے باطل کو ترجیح دی. ان کے سامنے صحیح بات واضح ہو گئی، انہوں نے جانتے بوجھتے غلط بات کو اختیار کیا. ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ٹھیک ان پیشین گوئیوں کے مطابق آ گئے ہیں جو ہمارے ہاں موجود تھیں، انہوں نے گریز کا راستہ اختیار کیا. تو گویا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور اس کے عوض میں گمراہی خرید لی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، لیکن ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا. وما کانوا مہتدین، اور یہ کوئی راستہ بھی نہیں پا سکے. یعنی یہ اس گروہ کے سارے عمل پر تبصرہ کیا ہے، چونکہ اصلاً جس چیز کو یہاں نمایاں کرنا مقصود ہے وہ ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے گمراہ کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیش کردہ حق کے معاملے میں ایک واضح جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان کو بصیرت دی ہے، جو عقل ان کو اللہ نے دی ہے، جو ضمیر ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کی بنیاد پر دو ٹوک فیصلہ کرتے ہیں. صحیح بات کو صحیح کہتے ہیں، غلط بات کو غلط کہتے ہیں. اپنی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے طالب علمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی تو 10 پہلوؤں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ الزام دھر کر فارغ ہو گئے، جذباتی تقریر کر کے فارغ ہو گئے، کسی بات سے ذرا سا اختلاف ہوا تو دوسرے پر بہتان لگا کے اپنے آپ کو ایک طرف کھڑا کر لیا، یا اس طرح کی مصالحت کی تجویزیں لے کر آ گئے کہ جس کے نتیجے میں دوسروں پر بھی حق و باطل کے معاملے میں کوئی بات واضح نہ ہو سکے. یہ رویہ جو لوگ نہیں اختیار کرتے تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، کبھی ان کی نفسیات کا جائزہ لے کے دیکھیے کہ یہ پہلے بھی بڑے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. جو بات پہلے سے انہوں نے مانی ہوتی ہے، جتنی ان کی سمجھ میں آئی ہوتی ہے، اس کا بھی انہوں نے حق ادا کیا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلح، کوئی داعی حق ان کو پیغام پہنچاتا ہے، یہ اس پیغام پر لبیک کہتے ہیں. اور ان کا رویہ بالکل ہی ایک طالب علم کا رویہ ہوتا ہے، سیکھنے کا، سمجھنے کا، جاننے کا، سوال کرنے کا، بات کے اندر اترنے کا. اس کے معاملے میں ادھر ادھر کے راستے تلاش کرنے کے لیے یہ کبھی سرگرداں نہیں ہوتے. تو ارشاد فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی کے لیے بنیادی بات یہی ہے. آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، آپ چیزوں کے معاملے میں کس طرح سوچتے ہیں، آپ کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو پہلے سے ایک صحیح رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت بخشی ہے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کو حق و باطل کے معاملے میں بس اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے، حق ہے یا باطل ہم اس کو اپنی ہی شرائط پر قبول کریں گے. اگر وہ ہماری شرائط پر پورا اترے گا تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو ہر حال میں اس کی مخالفت کریں گے. ارشاد فرمایا کہ پھر کوئی پیغمبر بھی ان کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے. اس لیے کہ جب آدمی نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ حق و باطل کے معاملے کا فیصلہ ان اصولوں پر کرے گا ہی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے طے کر رکھے ہوئے ہیں، نہ اپنی بصیرت پر کرے گا، نہ اپنے فہم پر کرے گا، نہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے گا، نہ صحیح اور غلط کی بنیاد کے اوپر کوئی رائے قائم کرے گا. اس کو جب فیصلہ ہی اپنے تعصبات کی بنیاد پہ کرنا ہے، پیغمبر بھی پھر اس کو ہدایت نہیں دیتے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر یہ بتایا کہ وہ لوگ کے جو مصالحت کے راستے تلاش کرتے ہیں، حق و باطل میں التباس پیدا کرتے ہیں، بات کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی باطل پرست بھی نہ کہے اور بات بھی رہ جائے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو یہ تجارت، یہ سودا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے کچھ مفادات کو، اپنی کچھ شخصیت کو بچا کر یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ حق و باطل کے مابین کہیں ہم بھی کھڑے رہ جائیں. اللہ اس طرح کے لوگوں کی اس تجارت کو بھی ایک دن گھاٹے میں مبتلا کر دیتا ہے. وما کانوا مہتدین، اور یہ بھی ہدایت نہیں پایا کرتے. یہاں بھی دیکھیے ختم اسی بات پر کیا کہ وما کانوا مہتدین، یعنی وہ اپنے لیے راہ نہیں پا سکتے. تو
تو ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے جس سے اس سورہ کی تمہید اٹھائی گئی ہے، یعنی پوری سورہ کے اندر اب اسی چیز کو قرآن بالکل آخر تک لے جائے گا۔ ہدایت پانے کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، گمراہی سے بچنے کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، گمراہی کہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اب ہمارے لیے جو اس کے اندر ایک بڑا ہی غیر معمولی اور بڑا ہی لطیف پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھ لے کہ وہ حق و باطل کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا یا مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اب حق و باطل کی کشمکش سے نکل گئے ہیں۔ دین کے سمجھنے میں، دین کو جاننے میں، دین کے پیش کرنے میں، دین کے سامنے آنے میں یہ کشمکش اصل میں کسی نہ کسی سطح پر سب کے لیے برپا رہتی، علم کی بھی، عمل کی بھی۔ اس میں انسان کہاں کھڑا ہے؟ تو قرآن مجید نے یہاں یہ تصویر کھینچ کر بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، جو کچھ ان کو پہلے معلوم ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ادھر ادھر کے راستے تلاش نہیں کرتے بلکہ سیدھی جگہ کھڑا ہو کر معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو نئی بات ان کے سامنے جب آتی ہے تو اس کو بھی قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ حق جب ایک نئی صورت میں سامنے آتا ہے تو وہ اس کو بھی لبیک کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اناد پر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو مصالحت کے راستے تلاش کر کے مذبذبین بین ذالک کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے کر، فریب دے کر اپنی کوئی جگہ بنا لیں گے، اگر اللہ نے حق و باطل کی کشمکش برپا کر رکھی ہو تو ان کے لیے بھی آخر کار کوئی راستہ نہیں کھلتا، اور یہ ٹھیک اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس پر وہ حق کا انکار کرنے والے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں اس مقام پر جس طرح میں نے اس کو منتقل کیا ہے اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اور انہی لوگوں میں وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو بھی جہاں حالے کے وصف میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی تو اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں بھی یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہی فسادی ہے لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو یہی احمق ہے لیکن نہیں جانتے۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور اپنے قانون کے مطابق ان کی سرکشی میں ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے۔ اس طرح کے یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی ہے جنہوں نے ہدایت پر ضلالت کو ترجیح دی تو ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا اور نہ یہ کوئی راستہ کھل پا سکے۔ اقول قولی ھذا